ہم آپ کو ایک ایسی عورت کا قصہ سنانے جا رہے ہیں کہ جسے دنیا کی تاریخ کی بدترین عورت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، جس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ تو دوستو، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب روم پر سیزر آگسٹس حکومت کرتا تھا۔ فلسطین کی سرزمین پر آگسٹس کا مقرر کردہ ایک گورنر ہیروڈ اعظم حاکم تھا۔ ان دنوں فلسطین کی سرزمین تجارتی اور زراعتی لحاظ سے بہت اہم تھی اور یہ سلطنت روم کو بہت زیادہ پیسہ کما کر دیتی تھی، اس لیے یہاں کا گورنر ہیروڈ روم کے سیزر کا بہت چہیتا تھا۔ اس کے علاوہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کی وجہ سے ہیروڈ یروشلم کی عوام یعنی یہودیوں میں بھی بہت زیادہ مقبول تھا۔ ہیروڈ کے استبل کے ایک ملازم کی بیٹی کا نام ہیروڈیاس تھا۔ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ اپنے حسن میں یکتا تھی۔ جیسے ہی اس نے جوانی میں قدم رکھا، سارے یروشلم کی نگاہوں کا مرکز بن گئی۔ ہر شخص اسے اپنی بیوی بنانے کے خواب دیکھتا، لیکن ہیروڈیاس میں جتنا حسن تھا اس سے کہیں زیادہ غرور بھی تھا۔ اس کے مطابق اس کا یہ حسن محلوں کی رانی بننے کے قابل تھا اور اس کا حقدار کوئی شہزادہ یا کوئی بادشاہ ہی ہو سکتا تھا۔ ہیروڈیاس کی یہ خواہش آہستہ آہستہ جنون میں بدلنے لگی تھی۔ جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو مکمل ہو چکی تو بادشاہ ہیروڈ خود اس کے افتتاح کے لیے تشریف لائے۔ اس دن یروشلم میں جشن کا سماں تھا۔ اس جشن میں ہیروڈیاس بھی شامل تھی۔ اسی دوران اس کی ملاقات ہیروڈ کے دوسرے بیٹے فلپ سے ہوئی۔ فلپ ہیروڈیاس کو دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا۔ فلپ پہلے سے شادی شدہ تھا، مگر ان دنوں بادشاہوں اور شہزادوں کا کئی شادیاں کرنے کا رواج عام تھا۔ چنانچہ فلپ ہیروڈیاس کو اپنے ساتھ اپنے شہر کیساریا لے گیا۔ اب ہیروڈیاس جھوپڑی سے ایک محل میں آ چکی تھی۔ اسے ہر وہ چیز حاصل تھی کہ جس کے وہ خواب دیکھا کرتی، مگر دوستو، ہوس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اب اس نے ملکہ بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ فلپ، جس کی کسی بیوی سے کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے وارث کے لیے بہت پریشان رہتا تھا۔ ہیروڈیاس کی یہ خواہش تھی کہ وہ فلپ کو وارث دے اور کیساریا کی ملکہ بن جائے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا مگر وہ امید سے نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن اس کی ایک کنیز نے اسے ایک بوڑھی عورت کے بارے میں بتایا جو کہ شہر سے باہر ایک غار میں رہتی ہے۔ لوگ اس کے پاس اپنی مرادیں لے کر جاتے ہیں اور کامیاب واپس لوٹتے ہیں۔ پھر وہی کنیز ایک دن ہیروڈیاس کو لے کر اس بوڑھی عورت کے پاس گئی۔ ہیروڈیاس کے پوچھنے پر اس بوڑھی عورت نے بتایا کہ تیرے اولاد ضرور ہوگی اور وہ اتنی مشہور ہوگی کہ تیری اولاد کو رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے۔ یہ سن کر ہیروڈیاس بہت خوش ہوئی، مگر وہ بوڑھی عورت پھر سے بولی، لیکن تیری اولاد اپنے گناہ عظیم کی وجہ سے یاد رکھی جائے گی۔ یہ سن کر ہیروڈیاس وہاں سے واپس چلی آئی۔ چند ہی دنوں بعد ہیروڈیاس امید سے ہوئی اور اس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام سلومی رکھا گیا، مگر فلپ کو اس سے کوئی زیادہ خوشی نہ ہوئی کیونکہ اسے تو اپنے تخت کے لیے ایک وارث یعنی لڑکا چاہیے تھا۔ لہذا ہیروڈیاس کی اہمیت اب اس محل میں پہلے جیسی نہ رہی۔ چند ہی دنوں بعد فلسطین کا بادشاہ ہیروڈ اعظم چل بسا اور اس کی سلطنت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس تقسیم کی رو سے سب سے چھوٹا حصہ فلپ کے حصے میں آیا، جبکہ سب سے زیادہ آمدنی والا حصہ فلپ کے چھوٹے بھائی اینٹی پاس، جسے ہیروڈ دی سیکنڈ بھی کہا جاتا ہے، اس کے پاس آیا۔ ہیروڈیاس اور اینٹی پاس کی پہلی ملاقات ہیروڈ اعظم کی تدفین کے موقع پر ہوئی۔ اینٹی پاس ایک نوجوان اور مضبوط جسم کا مالک شخص تھا۔ اسے ہیروڈیاس سے پہلی ہی نظر میں عشق ہو گیا۔ اس میں قصور اینٹی پاس کا نہیں بلکہ ہیروڈیاس کا تھا۔ یہ اس کی ادائیں ہی تھیں کہ جن کی وجہ سے اینٹی پاس اس کا دیوانہ ہو گیا۔ ہیروڈیاس اب فلپ سے چھٹکارا چاہتی تھی، جس کے لیے اس نے اینٹی پاس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا۔ پھر ایک دن فلپ کی سالگرہ کے موقع پر اس کے بھائیوں، دوسری سلطنت کے حکمرانوں اور رومی اعلیٰ عہدیداروں کو بلاوا بھیجا گیا۔ اینٹی پاس تو جیسے اسی موقع کی تلاش میں تھا، وہ ہیروڈیاس کی محبت میں کھنچا چلا آیا، یہاں تک کہ ہیروڈیاس نے بہت ہی چالاکی سے اپنے حسن کا استعمال کرتے ہوئے اس سے یہ وعدہ لیا کہ وہ ہیروڈیاس کو اپنی ملکہ عالیہ بنائے گا، اور پھر وہ دونوں ایک دن موقع دیکھ کر یہاں سے بھاگ نکلے۔ اس معاملے پر فلپ اور اینٹی پاس کے درمیان کئی جنگیں بھی ہوئیں۔
بعد ازاں رومن حکومت کی مداخلت کے بعد دونوں میں صلح ہو گئی۔ اینٹیپاس کے کچھ علاقے فلپ کو دے دیے گئے اور ہیروڈیاس اینٹیپاس کے حصے میں آئی۔ ان دنوں حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ انہیں عیسائی حضرات یوحنا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آپ کا انداز گفتگو نہایت شیریں اور نرم تھا۔ لوگ جوک در جوک آپ کی باتیں سننے چلے آتے اور آپ کی تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پاتے۔ ان دنوں یہودی عالم زیادہ تر رومی سلطنت کے پٹھو ہوتے تھے اور حق بات کہنے سے گھبراتے تھے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام ہر قسم کے خوف سے پاک اپنے لوگوں کی تبلیغ کیا کرتے، اور آپ کھلے الفاظوں میں بادشاہ اینٹیپاس کے اس عمل کی مخالفت کرتے کہ اس نے اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کر لی تھی۔ بادشاہ اینٹیپاس نے تو اس جانب کوئی توجہ نہ دی، مگر ہیروڈیاس جو کہ سلطنت کی ملکہ تھی، اس نے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے باغ کی سیرابی کے کام پر لگا دیا۔ ہیروڈیاس نے کئی مرتبہ اینٹیپاس کو اس بات پر اکسایا کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری کر دے، مگر اینٹیپاس نہ مانا۔ ہیروڈیاس اور فلپ کی بیٹی سلومی، جس کی خوبصورتی نے اپنی ماں کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا، کئی شہزادے اور بادشاہ اس کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن محل کی کھڑکی سے باغ کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس کی نظر حضرت یحییٰ علیہ السلام پر پڑی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے پر ایک معصومیت اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نور تھا کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پائی۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں طلب کیا اور انہیں دعوت گناہ دی، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ میں تجھے دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں، اور وہاں سے چلے آئے۔ اس بات سے سلومی کے دل میں انتقام کی آگ جلنے لگی۔ وہ خوبصورتی کہ جس پر اسے غرور تھا، اسے ایک قیدی نے ٹھکرا دیا تھا، وہ دن رات اسی احساس میں جلنے لگی، حتیٰ کہ بادشاہ اینٹیپاس کی سالگرہ کا دن آ پہنچا، جس میں شرکت کے لیے بہت سے حکمران اور رومی نمائندے شامل تھے۔ بادشاہ کے قدموں میں تحفوں کے ڈھیر لگے تھے۔ پھر ہیروڈیاس بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بادشاہ سے کہا کہ میرا تحفہ سب سے عظیم اور اعلیٰ ہوگا، کیونکہ آج آپ کی شان میں میری بیٹی سلومی رقص کرے گی۔ ہیروڈیاس نے اس رقص کے لیے سلومی کو کئی سال پہلے سے تیار کرنا شروع کر دیا تھا، جس کا مقصد تھا کہ بادشاہ کو خوش کر کے سلومی کو تخت کا وارث نامزد کر دیا جائے۔ پھر بڑے دربار میں سلومی کا رقص شروع ہوا۔ یہ رقص بے حیائی سے بھرپور تھا۔ اس میں سلومی 7 رنگ کے لباسوں میں ملبوس تھی اور اس نے رقص کے دوران اپنے سارے لباس ایک ایک کر کے اتار پھینکے۔ یہ رقص کئی گھنٹے جاری رہا اور تمام درباری اور خود بادشاہ بغیر پلک جھپکائے یہ دیکھتے رہے۔ رقص کے اختتام پر بادشاہ نے کہا مانگو جو مانگنا ہے، تو اس بدبخت سلومی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکا، کیونکہ وہ بھرے دربار میں وعدہ کر چکا تھا۔ یوں اس بدبخت عورت کی خواہش پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اس کے کچھ ہی دن بعد روم کا سیزر ٹائبیریس اینٹیپاس سے ناراض ہو گیا اور اس نے اینٹیپاس کے بھتیجے ایگریپا کو اینٹیپاس کی سلطنت پر چڑھائی کا حکم دے دیا۔ ایگریپا نے اینٹیپاس کو شکست فاش دی۔ پھر اینٹیپاس اور ہیروڈیاس کو زنجیریں پہنوا کر سرے عام روم لے جانے کا حکم دیا۔ جب ہتکڑیوں اور زنجیروں میں جکڑے دونوں میاں بیوی شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ان کے ستائے ہوئے لوگ انہیں پتھر مار رہے تھے۔ پھر شہنشاہ روم نے ان دونوں مجرموں کو اسپین کے صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں بھوک اور پیاس سے دونوں کی موت واقع ہوئی۔ جہاں تک سلومی کا تعلق تھا تو اس کی پوری زندگی اگریپا کے بھتیجے ارسطوبلس کی غلام بن کر گزری۔ یہ غرور و تکبر سے بھری اس ملکہ کا حشر ہے دوستو، جس نے اپنی ساری عمر اور زیادہ کی ہوس میں گزار دی۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔